بسم الله الرحمن الرحیم نحمده صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں دعاؤں کے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیت الخلا داخل ہوتے وقت کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے۔ روایت اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں تو یہ الفاظ کہتے ہیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اس کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی با کے پیش کے ساتھ بھی اور با کے جزم کے ساتھ بھی۔ اگر با کے پیش کے ساتھ ہو خبث تو یہ خبیث یعنی مرد شیطان، اور خبائث خبیثہ کی جمع ہے یعنی جو خواتین شیاطین میں ہے، تو شیاطین مرد اور عورتوں سے پناہ اس میں آ جائے۔ اور اگر خبث ہو تو خبث کے معنی غلط کام، ہر غلط کام، چاہے وہ کفر ہو، فسق ہو، حرام کھانا ہو، کوئی بھی غلط کام، اور خاص کر اندر جو انسان اکیلے میں ہوتا ہے اور اللہ کی یاد سے وہاں پر غافل ہوتا ہے تو وہاں پر خطرہ ہوتا ہے شیاطین کے حملے کا۔ اور یہ دعا بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جب ایک صحابی کو جو خزرج کے سردار تھے، شیاطین نے، جنات نے بیت الخلا میں قتل کر دیا، اور پھر یہ شعر پڑھا: قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہم فلم نخطف مالا، ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا، ہم نے ایک تیر سیدھا اس کے دل پر مارا اور وہ سیدھا جا کر اس کے دل پر لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دعا کی تاکید بھی فرمائی، حکم بھی دیا کہ جب کوئی بیت الخلا جانے کا ارادہ کرے تو اس دعا کا اہتمام کرے۔ آج ہماری زندگیوں میں بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ شیاطین اور جنات کے اثرات ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین اور بچوں پر۔ اور یہ خواتین اور بچے غفلت کی وجہ سے، ناپاک رہنے کی وجہ سے بھی شیاطین کی زد میں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیت الخلا میں جانے سے پہلے جب دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا تو ہمیں مردوں کو، بچوں کو، خواتین کو، سب کو اس کی تاکید کرنی چاہیے۔ اگر اس دعا کا اہتمام ہو جائے تو ایک بہت بڑا حصہ جنات اور شیاطین کے اثرات سے ہم اپنی حفاظت میں اس کے آ سکتے ہیں، ہمارے بچے حفاظت میں آ سکتے ہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر یہ دعا بھول جائے اور بیت الخلا میں انسان داخل ہو جائے تو اندر ہی اندر دل میں یہ دعا کر لے، دل میں پڑھ لے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے اور شیاطین کے درمیان پردہ حائل کر دیں گے، نہ وہ ہمارے سطر کو دیکھ سکیں گے، نہ ہمیں نقصان پہنچا سکیں گے۔ تو وہ بیت الخلا کا جو وقت ہوتا ہے تو یاد رکھیے اکیلا پن اور اللہ کی یاد سے غفلت، یہ دو سبب ہیں جنات کے حملے کے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو کسی بھی وقت انسان جب بھی اکیلا ہو تو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اکیلے بند کمرے میں بھی ہوگا اور اکیلا ہوگا، اللہ کی یاد سے غافل ہوگا تو جنات کا حملہ ہو سکتا ہے، اور بیت الخلا میں اسی وجہ سے وہ حملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں اللہ کی یاد کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، بالخصوص ان مواقع پہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، ہمیں دعاؤں کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔